آؤ جو گالی دے اس کے سامنے بڑھ کے اس سے مصافحہ کرو اور تنہائی میں اس کے لیے دعا مانگو. یہ اخلاق جو توڑے رشتہ، جو الٹا سیدھا بکے، جو گالی دے، جو ستائے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کیجیے، آپ اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیجیے، آپ اس کو سینے سے لگائیے. یہ اخلاق سمجھے جاتے، یہ ہے اخلاق. سمجھے کیا؟ بلکہ یہی اخلاق جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ اخلاق نہیں ہے. وہ تو صاحب کیا ادلا بدلی ہے. آپ احد کے میدان آئیے، احد کے میدان میں آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، تکلیف اتنی پہنچائی گئی کہ آپ کے دو دانت شہید ہو گئے، آپ کے منہ میں گویا کہ خون سے آپ کا منہ بھر گیا اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہاں تک پہنچ گئی. اور جب آپ کے ہوش آتا ہے، صحابہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اب ساری حدیں پار کر دی ہیں، یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں، یہ لوگ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے آپ پر وار کیے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے دانت توڑے ہیں. اے آقا اب تو آپ بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے میرے دانت توڑے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے ستایا ہے، اس لیے یہ میری جان کے در پہ ہے. اے اللہ آپ ان کو معاف کرنا چاہیے. یہ ہے اخلاق، آپ ان کو معاف کر دیجیے. آج میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، جو ہم نے اخلاق کا حال بنا رکھا ہے، سب سے زیادہ بدترین اخلاق والی اگر کوئی قوم رہ گئی ہے تو وہ ہماری اور آپ کی قوم ہے. آوارہ گردی، اوباش پنا، ضیاء وقت، موبائل کا غلط استعمال، 4 5 لڑکوں کی وہ ٹولیاں، وہ صاحب اپنی پوری راتیں ضائع کرنا. کس چیز میں ضائع کرتے ہیں میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کیا اس جنریشن سے آپ شاندار مستقبل کی توقع رکھتے ہیں تو یہ آپ کا خواب و خیال. جو آدمی اپنی صحت کو نہ مینٹین کر پائے، جو آدمی اپنے وقت کی قدر نہ جانے، جو آدمی اپنے سماج کے اندر اپنا کوئی اچھا امیج نہ بنا پائے اور اپنے آپ کو اچھا نافع ثابت نہ کر پائے، آپ یاد رکھیے قرآن کی اصطلاح میں، قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائیے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. قوم وہ ترقی کرتی ہے، قوم وہ آگے آتی ہے، قوم کے اندر وہ قوم جو ہے وہ ایڈونچرز اور مکارم اور اچھے کارنامے انجام دیتی ہے، اور اس قوم کو زمین پر بقا ملتا ہے جو قوم اپنے آپ کو نافع ثابت کر دے. یہ قرآن کا اعلان ہے. اور جو آدمی بغیر نفع کے بچے کہ اس کی ذات سے فائدہ نہ ہو، اس کی ذات سے نفع نہ ہو، تو آپ یاد رکھیے وہ قرآن کہتا ہے وہ کھینے کی طرح ہے، وہ کوڑے کی طرح ہے، وہ کچرے کی طرح ہے، وہ کھر پتوار کی طرح ہے جو سیلاب کے اندر اور ندی اور دریا کے اندر اوپر بہتا رہتا ہے. اس کھر پتوار کی کیا حیثیت ہوتی ہے میرے عزیز و بزرگوں دوستو؟ آج ہم اسی حیثیت پر پہنچ چکے ہیں. آپ اور مجھے یہ بات ضرور بری لگتی ہے، لیکن آپ اپنے سماج کا جائزہ لیجئے، آپ اپنی جنریشن کا جائزہ لیجئے، آپ اپنے فیوچر اور کیریئر کا جائزہ لیجئے. آپ کو ملے گا اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا کہ جو ہمارا مستقبل ہے، جس کو نبی کے رنگ میں رنگا رہنا چاہیے، جس کو سنت نبوی کے عشق میں
فریفتہ ہونا چاہیے، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کردار سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے طرز تکلم سے، آپ کی سویلائزیشن سے، آپ کی تہذیب سے، آپ کے کلچر سے، آپ کے تمدن سے جس بچے کو ایسا ایویئر ہونا چاہیے اور ایسا پریکٹیکلی اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھ کے سمجھے کہ صاحب یہ غلامان مصطفیٰ میں سے ہے، یہ نبی کے عاشقوں میں سے ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والوں میں سے ہے، یہ قرآن کے ماننے والوں میں سے ہے، یہ حدیث نبوی کے پیروکاروں میں سے ہے۔ آج اس بچے کا حال کیا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی زندگی اگر آپ نے اپنے بچوں کو بتائی، اگر آپ کے بچوں نے اور آپ نے خود پڑھی، میں نے آپ کو صرف 2 قصے سنائے، غزوہ احد کا قصہ سنایا، طائف کا قصہ سنایا، اور یہ جن پر آپ نے دیا کی ہے، یہ جن پر آپ نے شفقت کی ہے، یہ جن کے لیے آپ کا دل رویا ہے، یہ جن کے لیے آپ نے دعائیں مانگی ہیں، یہ کوئی اپنے نہیں تھے، یہ غیر تھے، یہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے۔ جس نبی نے دشمنوں کے ساتھ یہ شفقت دکھائی ہو، آج مسلمان وہ شفقت اپنے بھائی پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے اللہ کی نصرت آئے گی، کہاں سے اللہ کی تائید آئے گی، اور کہاں سے مسلم قوم ترقی کرے گی؟ میرے عزیز و بزرگ دوستو، یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ۔ اگر میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ کون کون لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کو اپنے نبی کی زندگی بتاتے اور سکھاتے ہو، تو ابھی بہرحال ہم سمجھتے ہیں کوئی 1-2 ہاتھ ہو سکتا ہے اٹھ جائیں کہ ہاں ہم اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے نبی کا کلچر، نبی کی تہذیب، نبی کا چہرہ، نبی کی زندگی ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ آپ نے نہیں سکھایا؟ ارے سکھایا؟ ارے بول دیجیے ہاں یا نہیں، جو ریالٹی ہے وہ بتائیے۔ آپ نے نہیں سکھایا، غیروں نے آپ کے بچوں کو سکھا دیا ہے۔ آپ پوچھئے اس بچے سے کہ آپ بیٹا کیا بنو گے، وہ کہے گا کسی فلمی اسٹار ناچنے والے کا نام لے گا کہ میں وہ بنوں گا، کوئی کرکٹ کھیلنے والے کا نام لے گا کہ میں وہ بنوں گا، کوئی کسی نچنیا کا نام لے گا، کوئی کسی گویا کا نام لے گا، کوئی کسی ناپاک انسان کا نام لے گا جس کا نہ کوئی کیریئر ہے، جس کا نہ کوئی اس کے بیک گراؤنڈ پہ اخلاق کا اور اخلاق و کردار کا کوئی صاف و شفاف انتہائی بہترین مجموعہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سکھایا، لوگوں نے آپ کے بچوں کو سکھا دیا، اور اتنا سکھایا، اتنا سکھایا، مجھے معاف فرمائے ہمارے نوجوان ساتھی، اور باپ اتنا سکھایا ہے کہ اگر وہ تھوک دے تو یہ نوجوان چاٹنے کے لیے اسے تیار ہے، اگر وہ قے کر دے تو یہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو جب جی چاہے آپ اس کا جسم دیکھیے گا، اس کے بال دیکھیے گا، اس کے کپڑے دیکھیے گا، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ گندے لوگ جن کا کوئی بہترین زندگی میں کردار نہیں ہے، ان گندے لوگوں کو اتنا زیادہ ہمارے یہ بچے چاہنے لگے، اس لیے کہ ان کو پلان کے ساتھ جو چیزیں ہیں، جو نئی جدید آلات ہیں، موویز کے ذریعے سے اور پکچروں کے ذریعے سے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے، اور نہ جانے کن کن ذریعوں سے، فیشن کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، اور کون کون سے ناموں پہ بچوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے ہیرو یہ ہے، تمہیں ان کی کاپی کرنا ہے۔ بچوں کی غلطی کم ہے، اگر وہ بچے اپنے نبی کو جانتے، اپنی نبی کی زندگی کو جانتے، تو ان گندے لوگوں کے مقابلے میں 1 کروڑ بار وہ اپنے نبی کو ترجیح دیتے۔ کاش کہ یہ میسج مجھے بھی خدا سمجھائے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھائے، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اپنے نبی کی زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔